سب سے پہلے تو بتائیے گا، اب آپ لوگوں کے خلاف 6 جماعتیں ایک تحریک کا آغاز کل ہم نے دیکھا ہے کر چکی ہیں پیشین سے. اب جو بھی تھا جلسہ، جتنا بھی ناکام تھا، کم تعداد میں لوگ آئے یا زیادہ تعداد میں لوگ آئے، اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اثر آئے گا آپ کی حکومت پر؟ آپ لوگ اس کے وہ جو کہتے ہیں نا آفٹر شاکس فیل کریں گے جب یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوگا؟ تو بھی اسلام آباد تک بھی وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب آپ لوگ اگلے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. جی دیکھیے، آپ نے پیشین کے جلسے کا ذکر کیا ہے تو بس تھوڑا بہت ہے جی، ہمیں بھی خبر ملی کہ اس طرح جلسہ ہوا ہے، اور آپ نے جس طرح فرمایا ابھی اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہ وہاں پہ شاید جو سو کالڈ اتحاد ہے اس میں ایک دوسری جماعتوں کے خلاف لیڈرشپ کے خلاف نعرے، کیونکہ مولانا صاحب کی جماعت ابھی تک شامل نہیں ہوئی نا اس میں، وہ تو ابھی وے کر رہے تھے اپنے آپشنز کے. دیکھیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF ہماری 16 ماہ کی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، مگر مجھے ان کی اس اتحاد میں شامل ہونے کی منطق اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اگر ان کو یہ گلا ہے کہ ان کی سیٹیں کسی نے چھینی ہیں تو وہ تو پھر PTI ہی ہے، تو کیونکہ ان کے تو سارے کلیمز بھی خیبر پختونخوا کے. بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کے متعلق دیکھیے جی، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اوور دا عید ہالیڈیز ایز ویل پرائم منسٹر صاحب نے اپنا فوکس جو ہے وہ حکومتی معاشی مسائل کے حل پہ رکھا، ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے تیاریوں پہ رکھا. وزارتیں کام کرتی رہیں، میں بھی کچھ میٹنگز کا حصہ رہا، تو اس لیے میں تو آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں جی، ہم اپنے کام پر فوکسڈ ہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا ابھی وزیر خزانہ اور ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم ابھی IMF کی اور ورلڈ بینک کی جو اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جا رہی ہے. جی سو دیکھیے ایز اے ریزلٹ ہم تو جی اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں. باقی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے وہ بالکل کریں. میرا نہیں خیال کہ ہماری کام اور اس کو کوئی فرق پڑے گا. ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہتر ہے کہ اگر یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ اگر پارلیمان کے اندر آ کے ان ایشوز کے اوپر اپنا کردار ادا کریں. آگے اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بننی ہیں، مگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کی عدم موجودگی میں بھی اگر ایشوز کے اوپر یہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا کنسٹرکٹیو کوئی بات پیش کرتی ہیں تو بہتر ہوگا، اس ڈائلاگ کا حصہ بنے. مگر ادروائز تو دیکھیے یہ ہمارا کام نہیں روکے گا. ہمیں ویسے بھی PTI کی خاص طور پہ تو پچھلی 1 دہائی سے عادت ہو گئی ہے، 16 ماہ کی حکومت بھی ہم نے دیکھا، مگر اپنا کام جاری رکھا. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو یہ جو ریزسٹنس کی پالیٹکس ہے یا احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پر آنا ہے، عوام کو لانا ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں زیادہ دور مت جائیں، یہ ابھی جو ریسنٹلی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے ججز کے خط کے بارے میں، وہ جو چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا، ایک دن پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے. اگلے ہی دن پہلی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے آپ کو فل کورٹ بنانے کا بھی اندیا دے دیا. 2014 میں 126 دن کا آپ کا دھرنا تھا، 4 حلقے، کیا ہوا؟ گیون کرنا پڑا، سب کچھ ہوا، جوڈیشل کمیشن بنا، وہ 4 حلقوں والے معاملے پہ تحقیقات ہوئی، بھلے کچھ نہ نکلا ہو، لیکن یہ انڈر پریشر کیسے لانا ہے اداروں کو، حکومتوں کو، یہ تو آتا ہے ان کو. دیکھیے میں تو یہ ہرگز نہیں کہوں گا، اور میرے خیال سے پریزمپچوس ہے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ جو ہے وہ کوئی PTI کے پریشر پہ بنایا ہے. ابھی تو بنا نہیں ہے، لیکن اوبویسلی انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا نہیں، مگر ایک لارجر بینچ کی ہوئی ہے. دیکھیے جی یہ بھی ڈیمانڈ تو تھی ویسے دیکھیے مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جہاں تک ججز کے خط کا معاملہ ہے نا، اور جہاں تک اس میں PTI کے کردار کا معاملہ ہے، تو یہ وہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. دیکھیے سپریم کورٹ وہ جو معاملہ تھا، 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جب وہ چٹھی لکھی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ میٹنگ میں ایک میجورٹی اپینین سے فیصلہ ہوا کہ حکومت سے، وزیر اعظم سے چیف جسٹس صاحب ملیں، اور انہوں نے پروپوز کیا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور اس کے لیے نام بھی تجویز کیا گیا. حکومت نے سپریم کورٹ کی ہی خواہش پر ملاقات اور سپریم کورٹ کی پروپوزل پہ انکوائری کمیشن اور ایک ہیڈ آف دا کمیشن بنائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اب اپنا ہی اس پہ انہوں نے سو موٹو لینے کا فیصلہ کیا ہے. تو دیکھیے دیٹ از کمپلیٹلی دیئر پروگیٹو. ان ججز نے بھی اپنے ہی ادارے کی طرف رجوع کیا تھا، اس ادارے نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس ادارے کی سپریم کورٹ کی یا جوڈیشری کی معاونت کے لیے پہلے بھی حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، اور اب بھی یہی کہا ہے. جب آپ پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے تو اٹارنی جنرل نے کہا جی آپ نے پہلے انکوائری کمیشن کی بات کی تھی، ہم نے وہ بھی کیا، اور جو انڈورس ہوئی اس ہیئرنگ میں بات کی، یہ سپریم کورٹ کی خواہش بھی تھی. آئندہ بھی حکومت اٹ ریمینز اویلیبل. دیکھیے بات یہ
میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہو جس میں پارلیمان میں بھی پروسیڈنگز مفلوج ہوں، جس میں سڑک پہ بھی آگ لگے، جس میں 9 مئی جیسے واقعات ہوئے ہوں اور مزید اس طرح کے واقعات ہونے کی کہیں رسک بنے، اس سے بہتر ہے کہ یہ چیزیں اوائڈ ہوں. اور اب جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں جس میں معاشی چیلنجز بھی ہیں، جس میں اب دہشت گردی بھی ہے، داسو، تربت، میر علی، گوادر، نوشکی، تو دیکھیے اس طرح کے حالات کے اندر ہمیں یقیناً اکٹھے اور متفق ہونے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے. 2013 سے 18 کے درمیان آپ کو یاد ہے جب اس طرح کے حالات تھے تو پی ایم ایل این نے اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل دینے کے لیے ساری جماعتوں کو اکٹھے کیا تھا، جس سے آپ کے جوانوں کو، آپ کی آرم فورسز کو، آپ کے پولیس کے اہلکاروں کو، سب کو یہ کانفیڈنس ملا تھا کہ پوری قوم اور سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اب کوئی بھی کام کریں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑیں گے. ہمیں اپنے جوانوں کو، اپنی پولیس فورسز کو، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنی آرم فورسز کو آج بھی یہی پیغام دینا ہے. دس از جسٹ ون ایسپیکٹ، بٹ دا آئیڈیا از کہ اگر آپ نے اس ملک کو معاشی طور پہ آگے لے کے چلنا ہے، غربت میں کمی لانی ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں داخل کروانا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہی اپروچ ہمیں کرنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعتراضات اپوزیشن کے بھی ہیں اس کو بھی اوپر بھی ڈسکشن کرنے کا فورم پارلیمان. ٹھیک ہے، ابھی گو کہ ان کی تحریک کا نام ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم نے آئین کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب پشین میں بھی اگر دیکھیں اور جس چیز پہ شاید کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں جو انرجی پرائسز تو پہلے ہی بڑھ گئیں، اب مزید جو بڑھیں گی، جو آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کو لے کر اس کے بعد آنے والی مہنگائی پہ وہ بات کریں. اور یہ توقع ہے ان کی کہ جب بجلی کی قیمتیں آپ لوگ بڑھائیں گے، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر عوام آٹومیٹکلی ان کے ساتھ نکلے گی. یہ ہمارے پروگرام میں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ دیکھیے گا، یہ ان کو ذرا آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کر لینے دیں، اس کے بعد دیکھیں عوام کیسے آتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ ملک بہت مشکل حالات میں، اور یہ حکومت لینا کسی کے لیے بھی کوئی اٹس ناٹ اے واک ان دا پارک. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہماری جماعت نے، پیپلز پارٹی نے بھی ایٹ دا ٹائم کہا تھا کہ پی ٹی آئی اگر بنا سکتی ہے تو آپ بنائیں. مگر دیکھیے تو ہم نے، ہر کسی نے ایک دوسرے کو یہ موقع دیا، مگر ایک الیکشنز کے بعد ایک مینڈیٹ جب بن گیا تو یہ ہمارا فرض تھا کہ اگر وہ کوئی اور حکومت نہیں بن رہی تو ہم نے ایک حکومت بنا کے ملک کو آگے تو لے کے چلنا تھا، ان کام پہ تو لگنا تھا، بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم کانسٹنٹلی رہے. بالکل یہ آسان کام نہیں ہے، بالکل اس میں ہمیں ابھی آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا ہوگا، ہمیں اپنی معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی جس میں پاور سیکٹر ریفارمز بھی ہیں. یقیناً کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بجلی کا ٹیرف بڑھے، مگر ایک ایسا ملک جہاں پہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، جہاں پہ بجلی کی چوری ہے، جہاں پہ ہم اپنی بجلی کی پیداوار کو اتنا سستا ابھی تک نہیں بنا سکے جتنی ہونی چاہیے، اور اس کی وجوہات کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 سے 22 کا دور ہمارے لیے بہت حوالوں سے ڈیزاسٹرس تھا. بجلی کے اندر اگر آپ ایک مثال لے لیں تو ایل این جی لانگ ٹرم سستے کانٹریکٹ لینے کی ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ملی تھی کووڈ کے درمیان، جو پی ٹی آئی نے نہیں اٹھائی فرنس آئل لابیز کو خوش کرنے کے لیے. یہ صرف ایک مثال ہے، میں لمبی تفصیل میں نہیں جان چاہتا، بٹ دا پوائنٹ ویئر وی اسٹینڈ ناؤ. یہ بات جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کر رہے تھے جو اس ٹائم خود اس کے وزیر تھے، ان کا یہ پورٹ فولیو ایگزیکٹلی. تو دیکھیے آج ہمیں بجلی کی سستی پیداوار پہ بھی فوکس کرنا ہے، اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز، بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی ایفیشنسی بھی بڑھانی ہے، بجلی چوری کو بھی ختم کرنا ہے. یہ سب چیزیں کریں گے تو بجلی بنانے کی قیمت بھی کم ہوگی اور بجلی کے ٹیرف بھی کم ہوں گے. تو دیکھیے یہ اصلاحات تو ہمیں کرنی ہوگی، مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو آپ 20 روپے کی بنا رہے ہو وہ بار بار 10 روپے کی بیچیں، چونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور سرکولر ڈیٹ کا بھی جو بوجھ ہے جو آپ تقریباً 4000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس کا بھی بوجھ عوام پر ہی آتا ہے، کیونکہ وہ سرکولر ڈیٹ کہاں سے پورا ہوتا ہے. جی دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ملک کے معاشی معاملات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو نہ پیش کریں، مگر پارلیمنٹ کے اندر کریں اور دلائل اور فیکٹس کے اوپر کریں. عوام بھی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اکنامک جو ایشوز ہیں، دہشت گردی کے جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر پارلیمان ایک سبسٹینٹیو فورم نظر آئے جہاں پہ ان کے مسائل اور جو ان کے روزمرہ کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو وہ ملک کے مثال سمجھتے ہیں، اس کی عکاسی اور ریپرزنٹیشن فلور آف دا ہاؤس پہ ہو رہی ہے. مگر اگر آپ نے صرف چیپ پولیٹیکل سٹنٹس کرنے تو آپ کریں. دیکھیے ہم نے 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی مشکل فیصلے لیے تھے، ہم آج بھی بالکل جہاں پہ ضرورت ہے لیں گے. آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ پی آئی اے کی نجکاری کی پروسیس ہے وہ بھی آگے چل رہی ہے، جہاں پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو، آپ کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی وہ پرائیویٹائزیشن کے سخت خلاف نہیں جی، ایسا میرا خیال ہے جی اس کے اوپر ان کے کچھ ریزرویشن ضرور ہو سکتے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ ہم بالکل بٹھا کے دور کریں گے. میرے سے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں تھے. ایک دو ان کی جماعت کے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو آیا تھا کہ آؤٹ رائٹ سیل کے بجائے یا سیل کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، جو خود بھی ایک پرائیویٹائزیشن کا موڈ ہی ہے. ٹھیک،
تو دیکھیے یہ تو آپ چیزیں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یا بورڈز ہیں یہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ آج آپ کو اپنا ٹیکس نیٹ وائڈن کرنا ہوگا. جو لوگ اپنا ٹیکس ایسا نہیں ادا کرتے ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں، جو تنخواہ پیشہ طبقہ ہے، اس کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈلے. اور اسی کی طرف اب ہم کام کر رہے ہیں جی. اور دیکھیے ان اصلاحات کے اندر یہ IMF پروگرام بھی اس کا حصہ ہے. IMF پروگرام کے اندر بھی جو چیزیں آپ اگری کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو ویسے بھی آپ کے ملک کی ضرورت ہیں. آپ IMF پروگرام میں نہ بھی ہوں تو تب بھی آپ نے ان ساری اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کا کچھ کرنا ہے جن میں 100 ہزاروں ارب روپے ضائع ہوتے ہیں. آپ کو ٹیکس نیٹ وائڈن کرنا ہے، آپ کو بجلی چوری ختم کرنی ہے. تو یہی ہمارا مشن ہے جی. اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ جب یہ ہوگا تو آپ کی انرجی، آپ کی بجلی بھی زیادہ افورڈیبل ہوگی، لوگوں کی قوت خرید بھی بڑھے گی اور ملک کے معیشت میں. بلال اظہر کیانی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو.